اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جن لوگوں کو میں ایمان کی دولت سے نوازوں گا، ایمان کی دولت عطا کروں گا، ہدایت کا نور عطا کروں گا، معرفت کی روشنی عطا کروں گا، ان لوگوں کی زندگیوں میں آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکالیف اور مشقتیں ضرور بے ضرور آنے والی ہوں گی، اور ان کو ان آزمائشوں میں مبتلا کر کے، تکالیف میں مبتلا کر کے، مشقتوں میں مبتلا کر کے، امتحانات سے دوچار کر کے میں ان کو ایسا قیمتی بنا دوں گا، ایسا اپنے قرب میں ان کو لے آؤں گا اور قرب کی دولت عطا کروں گا، اتنے قیمتی بن جائیں گے جس طرح دنیا میں سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کی ساری میل کچیل اتار دی جاتی ہے، اور جب بھٹی سے نکلتا ہے اس پر کام ہوتا ہے تو چمکتا دمکتا خوبصورت، اتنا بہترین کہ اس کو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا، ایسا کہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو لگ جاتی ہے۔ اگر وہ اس بھٹی سے نہ نکلتا اور اسی طرح پڑا رہتا اس پر میل کچیل گرد و غبار، اور وہ اس میں اٹا پڑا رہتا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہ، دیکھنے والا دیکھ کے کہتا یہ کوئی ایسے عام سی چیز پڑی ہوئی ہے جس میں مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، میل کچیل پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس بھٹی کے گزرنے کے بعد ایسا کندن بن گیا، ایسا خوبصورت بن گیا کہ ہر آدمی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوتا۔ پھر سونار اپنی مرضی کے مطابق اس کی قیمت لگاتا ہے، بتاتا ہے اس کی تو یہ قیمت ہے، اس کی تو یہ قیمت ہے۔ ہاتھوں پہ خواتین جو مہندی لگاتی ہیں، یہ مہندی اسی شکل و صورت میں تو نہیں ہوتی، اس کے پتے پہلے پتوں کی شکل میں، پھر اس کو کوٹا جاتا ہے، پھر پیسا جاتا ہے، پھر پیسنے کے بعد ایک محلول بنتا ہے، پاؤڈر بنتا ہے۔ اس پاؤڈر کو جب ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو ہاتھ خوبصورت نظر آتے ہیں، رنگین نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد، ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد، آدمی انسان بنتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد، ٹھوکریں لگتی ہیں تب جا کے کوئی مرتبہ مقام اور منزل حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہی فلسفہ، یہی بات، یہی عنوان اہل ایمان کو سورہ انشراح کی ان 2 آیات میں سمجھا رہے ہیں۔ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ کہیں کمزور ایمان کی بنیاد پر جب مصائب آئیں، مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، یہ دل نہ چھوڑ بیٹھیں، یہ ہمت نہ ہار بیٹھیں، یہ کہیں بزدلی کی طرف یا احساس کمتری کی طرف نہ چلے جائیں۔ ایمان اور بزدلی مومن کے دل میں اکٹھی ہو جائے، یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے، مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ جب ایمان ہوگا تو جری ہوگا، قوی ہوگا، بہادر ہوگا، جرت مند ہوگا، دلیر ہوگا، دل کا شیر ہوگا، ساری کی ساری کائنات کو ایسے سمجھے گا کہ یہ تو میری مٹھی میں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے بارے میں اس نے خود فرمایا ان
القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتوں کا سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عوام اگر طاقت کا سرچشمہ ہے تو آج تو 1.5-2 ارب کی عوام مسلمانوں کے پاس موجود ہے، کہاں گیا وہ طاقت کا سرچشمہ؟ طاقت کا سرچشمہ ان کے ساتھ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کی طاقت ہے، وہ کوہ ساروں کے اندر اپنے خون کی ندیاں بہتے ہوئے دنیا کو دکھا رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر دکھا رہے ہیں، میدانوں کے اندر دکھا رہے ہیں، گلیوں کے اندر دکھا رہے ہیں، بازاروں کے اندر دکھا رہے ہیں۔ دیکھ لو جرت کس چیز کا نام ہے۔ اے زمین اے آسماں اے چاند تارو دیکھ لو، اے زمین اے آسماں اے چاند تارو دیکھ لو، اے شجر اے حجر اے کوہ سارو دیکھ لو، حق کہنے کی سزا گر دیکھنی ہو آنکھ سے، حامیے قوم و وطن کو لال ہزارو دیکھ لو، دیکھ لو، گلیوں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو، چوکوں میں دیکھو، چوراہوں میں دیکھو، میدانوں میں دیکھو، بکھرے ہوئے خون کی لالی کو دیکھو، ابھرتے ہوئے خون کی سرخی کو دیکھو، انسانی جسموں سے پھوٹنے والے خون کے فواروں کو دیکھو کہ ہر قطرے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، ہر قطرے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اقبال کی روح قبر سے پکار کے کہتی ہے، قبر سے پکار کے کہتی ہے، دیکھو تو صحیح میں کیا کہہ کے آ گیا ہوں، کیا کہہ کے آ گیا ہوں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت، ایمان کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ قرآنی فلسفہ ہے، یہ قرآنی دعوت ہے، جس دعوت کو ہم بھولتے گئے اور اپنے فلسفے ایجاد کیے، گھڑے اور نوجوانوں کے ذہنوں اور دلوں کے اندر ان فلسفوں کو اتار دیا، جس کی وجہ سے بزدلی پیدا ہوئی۔ قرآن تو پکار پکار کر کہتا رہا، بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں۔ بزدل کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ بزدل کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ زندگی ہوتی تو ٹیپو سلطان کیوں کہتے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں، جینے کی بھی جرت ہم کو ہے، مرنے کی بھی ہمت ہم کو ہے۔ یہ مومن ہوتا ہے، یہ اہل ایمان ہوتا ہے۔